بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا کریں گے لیکچر نمبر 27. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اسلامک اکنامک سسٹم کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی کہ جو ایک معاشی سسٹم ہوتا ہے، پیسہ کیسے کمانا، کیسے اس کو لگانا، تجارت اگر کرنی ہے تو اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، پیسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، دولت سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، غریبوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اکنامک سسٹم کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کے MCQs ہیں. لیکچر کو سن کے جو ہائی لائٹس ہیں ان کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا اور بس آپ لوگوں کی جو پریپریشن ہے وہ ہو چکی. ٹھیک ہے، باقی آگے ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اسلامک اکنامکس کا انٹروڈکشن ہے. ورڈ جو ہے اکنامکس یعنی کہ معیشت، یہ ڈرائیو کیا گیا ہے عربک ورڈ معاش سے، اور معاش ڈرائیو کیا گیا ہے عربک ورڈ عیش سے. عیش کا مطلب یہ ہوتا ہے زندہ رہنا، لیو یعنی کہ رہنا، زندگی گزارنا. العیش کا مطلب یہ ہوتا ہے لائف یعنی کہ زندگی، یعنی کہ جو جانور ہوتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے العیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ العیش لفظ الحیات سے ڈفرینٹ ہے. جو الحیات جو لفظ ہوتا ہے اس کو تمام تر جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، فرشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. معاش عیش سے ہی آگے اخذ کیا گیا ہے، کیونکہ جو عیش ورڈ ہے اس کا تعلق صرف ہوتا ہے جو زمینی جو مخلوق ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور معاش جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ہر جاندار چیز کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ. ہر وہ چیز جس کی بنیاد پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں معاش. ٹھیک ہے، اردو میں اقتصادیات کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے قصد سے. قصد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا یا کوئی ایک جو راستہ ہوتا ہے اس کو فالو کرنا. اکنامکس اس میتھڈ کا نام ہے جس میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے انسان کوئی نہ کوئی ریزنیبل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتا ہے. اب اقتصادیات کی جو ڈیفینیشن ہے اکارڈنگ ٹو المعجم الاقتصاد الاسلامی کے مطابق، اقتصادیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق دولت کے ساتھ ہوتا ہے یا کمانے کے ساتھ ہوتا ہے یا چیز کی کو اپنی ملکیت میں لینے کے ساتھ ہوتا ہے یا خرچ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اقتصادیات کے اندر آ جاتی ہیں. چیز کو بنانے میں، دولت کو بنانے میں، اس کو بڑھانے میں، پروفٹ وغیرہ حاصل کرنے میں، لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے میں، غربت وغیرہ اور دولت سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری پرابلمس کو ڈیل کرنا، یہ سارے کی سارے ٹاپکس ہم لوگ اقتصادیات کے اندر یعنی کہ اکنامکس کے اندر ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اب ہم لوگ اسلامک اکانومی کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. امام غزالی کیا کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہنا بالکل امپاسبل ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کمانے کے لیے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ اکانومی کو اسٹڈی کرتے ہیں. ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہنا نام ہے اسٹرگل کرنا اور رزق کو تلاش کرنا اور رزق کو ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگ ہمیں جو ہے وہ اکنامکس کا پتہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کا جو ایک تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے ممبرس کے درمیان، یا معاشی طور پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اکانومی کو یا انکم وغیرہ کو جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اکانومی کے نالج کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد اسلامک اکنامکس کی بنیاد کیا ہے؟ مین مقصد جو ہے اسلامک ٹیچنگز کا، وہ کیا مقصد ہے کہ ہم زندگی اسلامک اصولوں کے مطابق گزاریں اور اس سے ہم جو اگلی دنیا ہے اس کی ہم لوگ کامیابی حاصل کریں. یہاں پہ آپ کا MCQ آتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں دہشت اور برائی نہ پھیلاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ خیر یہ آپ لوگوں کو MCQ سے نہیں آتا کہ آپ لوگوں کو ورڈس بتا دیں، آیت بتا دیں، یہ کہیں کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے. ہر جو بھی چیز ہے اس کے ریئل اصل میں جو مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کی سب چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کریں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اسلام نے انسان کو اللہ تعالیٰ کا وائس جنرل یعنی کہ نائب بنایا ہے، اسی لیے ایک جو انسان ہے وہ اپنی کمفرٹ کے لیے، اپنے آرام کے دوسرے انسانوں کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اب ہم چلتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم کے فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو اسلامک اکنامک سسٹم وہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے. ٹھیک ہے، کیسے ویلفیئر سسٹم ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں کے ویلفیئر کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی کہ جو بھی لوگ کماتے ہیں تو اس میں سے سائلوں کا اور محروم لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد دوسرا جو ایک مین فیچر ہے ہمارے اسلامک اکنامک سسٹم کا وہ یہ ہے میوچل ایڈ، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے، انڈیویجول لیول کی اگر بات کریں، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے. حدیث شریف میں ہے خیر الناس انفعہم للناس، یہ آپ لوگوں کا ترجمہ بھی سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے نفع پہنچاتا ہے. اس کے بعد ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، یعنی کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور حد سے تجاوز کرنے والے کاموں میں جو ہے وہ تعاون نہ کرو. تیسرا فیچر اسلامک اکنامک سسٹم کا ہوتا ہے پبلک ویلفیئر، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. پبلک ویلفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو لیول پہ ایک بڑے پیمانے پہ جب ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پبلک ویلفیئر. جیسے اب حکومت ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کی بیسک جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے معاملات کے لیے کسی کو سپروائزر بناتا ہے تو اگر وہ سپروائزر لوگوں کی نیڈز اور ان کی غربت سے بالکل انکنسرن ہو جائے، بالکل اس طرف توجہ ہی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی ضروریات، اس کی غربت کی طرف توجہ نہیں دیں گے. جب بھی کسی بھی ریاست کا جو ریونیو ہوتا ہے، جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے تو اتنی زیادہ پبلک ویلفیئر کا جو اسکوپ ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. پبلک ویلفیئر میں آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویلفیئر، کوئی بھی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں لوگوں کی بھلائی کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن اور میڈیکل ان دونوں فیلڈس کو سورس آف انکم نہیں بنایا جاتا. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے کون سی دو فیلڈس کو سورس آف انکم نہیں بنایا جاتا. تو میڈیکل اور ایجوکیشن کی فیلڈ کو نہیں بنایا جاتا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر. اس کے بعد ہے چوتھا جو فیچر ہے ہمارے اسلامک اکنامک سسٹم کا، دیٹ از اے یوزری فری اکانومی، یعنی کہ سود سے پاک ہماری ایک اکانومی ہونی چاہیے. اس میں سود سے بالکل مکمل طور پہ منع کر دیا گیا ہے. اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے اور جو بھی اگر آپ لوگوں نے قرضہ وغیرہ دینا ہے وہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے سود نہیں لینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ایک اور جو فیچر ہے اکنامکلی آپ دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک اسلامک اکنامک سسٹم کے مطابق اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، دوسروں کو چیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اسلامک اکنامک ایکسپلائٹیشن کے اندر آتی ہیں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے اسلام کے مطابق. ڈسکریجنگ دا کنسنٹریشن آف ویلتھ، دولت کو اپنے پاس ہی جمع رکھنا. کنسنٹریشن آف ویلتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے دولت اور جتنے بھی جو ذرائع وغیرہ ہیں وہ کچھ ہاتھوں میں ہی لمیٹڈ ہو کے رہ جائیں، اور وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں دولت وغیرہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھی تو وہ اس کا وہ مس یوز کریں، یعنی کہ اس کا غلط استعمال کریں. اصل دولت ہے بعد کی جو دنیا ہے وہ، اسی لیے جتنا زیادہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اس میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ جو سورۃ توبہ کی آیت ہے اس کا آپ کو ترجمہ پتہ ہونا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، یعنی کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی نوید سنا دیجیے. اس کے بعد ہے پرنسپلز آف اسپینڈنگ، خرچ کرنا ہے تو وہ کیسے خرچ کرنا ہے. اسلامک اکنامک سسٹم ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہ تو فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے. والذین، یعنی کہ وہ لوگ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دو حدوں کے درمیان، دو ایکسٹریمز کے درمیان ایک بیلنس میں جو ہے نا وہ اسپینڈ کرتے ہیں. اسپینڈ تھرفٹس کہا جاتا ہے جو ہوتے ہیں فضول خرچ لوگ. اسپینڈ تھرفٹس کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے. اچھا، اسلامک جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسلامک ریاست ہوتی ہے، جو یعنی کہ ملک کا جو خزانہ ہوتا ہے اس میں جتنے بھی پیسے آ رہے ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. یا اسلامک اسٹیٹ میں سورس آف انکم کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ زکوٰۃ اور عشر. زکوٰۃ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے نا اس پہ وہ امپوز کر دیا جاتا ہے. عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمین سے جتنی بھی کھیتی وغیرہ کر کے جتنا بھی کچھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس پہ جو 10واں حصہ اپلائی کر لیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ عشر بولتے ہیں. خراج کیا ہوتا ہے؟ وہ ریونیو جو کہ نان مسلمز نے اگر ایگریکلچرل لینڈس کے اوپر جو کچھ بھی اگایا تو ان سے جو ایک حصہ یا جو ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں خراج. مسلمانوں کی زمینوں سے 10% لیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عشر ہوتا ہے. خراج ہوتا ہے کہ غیر مسلمانوں کی زمین پہ سے جو ایک وہ ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو خراج بولا جاتا ہے.
گورنمنٹ جو ٹیکس اپلائی کرتی ہے زمین پہ، وہ زمین جو مسلمانوں نے کافروں سے حاصل کی ہے، چاہے جنگ کے تھرو یا چاہے امن کے تھرو، تو وہ والی جو زمین ہوتی ہے اس پہ جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ اس کو ہم لوگ خراج بولتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب ایران اور عراق کو فتح کیا تھا تو انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جتنے بھی کلٹیویٹرز ہیں، یعنی کہ جو فارمرز اور جو کاشتکار ہیں، ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل نہ کیا جائے، اور پھر ان سے کیا کیا جاتا تھا کہ ان کی زمینوں پہ خراج لیا جاتا تھا۔ اور یہ پھر سارا کام جو پہلی جو صدی تھی ہجری کی اس تک جاری رکھا، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ مسلمان بننا وہ شروع ہو گئے تھے، اسلام قبول کرنا انہوں نے شروع کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے خراج دینا جو ہے وہ بند کر دیا، کیونکہ اب وہ عشر، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو وہ پھر خراج کی بجائے کیا دیتے تھے؟ عشر دیتے تھے، یعنی کہ 10واں حصہ دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے جزیہ، وہ ٹیکس جب کسی بھی ملک کو فتح کر لیا جاتا ہے تو وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی نان مسلمز ہوتے ہیں ان سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ جزیہ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام مسلمانوں کو 3 طرح کے آپشنز دیتے تھے، یعنی کہ آپ کہیں گئے ایک کسی بھی علاقے میں آپ نے وہ ملک فتح کیا تو وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے سامنے 3 آپشنز رکھے جاتے تھے، یا تو یہ پہلا آپشن یہ کہ اسلام قبول کرو اور بھائی بن جاؤ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ جزیہ دو اور اسلامک ریاست کا حصہ بن جاؤ، یہیں پہ رہتے ہوئے اپنی مرضی سے عبادت وغیرہ بھی کرو اور تمہاری جو پروٹیکشن کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مسلمان حکومت کے اوپر ہوگی۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں آپشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر آخری آپشن ہے جنگ، یعنی کہ جنگ کی جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ جو نان مسلمز ہوتے ہیں جو جزیہ دے کے ایک اسلامک ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ذمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ملٹری سروس سے ایگزیمپٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اب آپ کے ملک کے دفاع کے لیے کام کریں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے عشور، یہ سارے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے، یہ سارے ورڈ کے میننگز آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ عشور ہوتا ہے امپورٹس یا ایکسپورٹس کے اوپر جو اسلامک گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، اس کو عشور بولا جاتا ہے۔ اب یہ ریٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ 2.5% لگایا جاتا ہے، اور جو نان مسلم جو شہری ہوتے ہیں ان کی پراپرٹی پہ 5% لگایا جاتا ہے، اور جو ذمی ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ 5% لگایا جاتا ہے، اور جو دوسرے ممالک کے جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان پہ 10% لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وہ والی دولت جو مسلمان جنگ کے تھرو حاصل کرتے ہیں اس کو غنیمت بولا جاتا ہے، جس کو انگلش میں بوٹی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی ملک کو آپ نے ویسے ہی فتح کر لیا بغیر کسی جنگ کے امن کے ساتھ اور آپ نے دولت حاصل کر لی تو اس کو فے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بوٹی یعنی کہ جو مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں سے 5واں حصہ حکومت کو یعنی کہ اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، جس کو خمس بولا جاتا ہے، اور یہ جو خزانہ ہوتا ہے ملک کا اسٹیٹ ٹریجری اس میں ایڈ اپ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ٹرمینالوجی ہمارے پاس ذرائع۔ ذرائع کیا ہوتا ہے؟ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ایڈیشنل ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ اس کو بولا جاتا ہے ذرائع، اور پھر اسی پیسے سے غریبوں کی جو ضروریات وغیرہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ہمارے پاس لینڈ ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کی یعنی اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو حکومت کی اپنی زمین ہوتی ہے، حکومت کے اپنے قبضے میں جو زمین ہوتی ہے، وہ زمین جب حکومت کلٹیویٹرز کو یعنی کہ کاشتکاروں کو کاشتکاری کے لیے حکومت دیتی ہے تو ان سے پھر رینٹ لیتی ہے، رینٹ پہ اپنی زمینیں نا حکومت لوگوں کو دیتی ہے، تو وہ جو ایک رینٹ اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو لینڈ ٹیکس بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورسز اینڈ ایکسپینڈیچرز اور پبلک ریونیو، یعنی کہ جو عام عوام ہوتی ہے یہ کیسے کماتی ہے؟ ایڈیشنل چیریٹی کے تھرو، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کے علاوہ بھی بہت کچھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آتی ہے ایڈیشنل چیریٹی۔ انڈومنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی زمین یا پراپرٹی وغیرہ اگر وقف کر دی جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس کو انڈومنٹ بولا جاتا ہے۔ ہبہ، کسی کو بغیر کسی کمپنسیشن کے، وداؤٹ کمپنسیشن یعنی کہ بغیر کسی چیز بغیر کسی بدلے کے اگر کوئی چیز یا کوئی پراپرٹی دی جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے ہبہ۔ اس کے بعد ہے ویل، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو اپنی پراپرٹی کا جو ہے وہ حصہ بنا دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے ویل۔ انٹرسٹ فری ڈیپٹ، یعنی کہ کسی کو اگر قرضہ دیا اور بغیر سود کے قرضہ دیا، بغیر کسی ٹرمز کے قرضہ دیا تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ انٹرسٹ فری ڈیپٹ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ڈیمانڈ کرنا ہے اپنا قرض واپس مانگنا ہے تو آپ لوگوں نے نرمی اختیار کرنی ہے۔ بوروئنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ ادھار لیتے ہیں کسی سے ایمرجنسی کی صورت میں، اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر آپ لوگوں نے وہ چیز واپس کرنی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ بوروئنگ بولتے ہیں۔ ٹرسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کوئی چیز کسی کو ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کر سکے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں
خرید و فروخت کے کون سے طریقے اسلام میں منع ہیں اور کن طریقوں کی اجازت ہے، یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لافل ٹریڈ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پروہیبٹڈ ٹریڈ، یعنی کہ دو طرح کی ٹریڈ ہو سکتی ہے نا اسلامک اکانومی کے اندر بھی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم لوگ جو لافل ہماری جو ٹریڈ ہوتی ہے اس میں آ جاتا ہے سیل، یعنی کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لافل ٹریڈ ہے۔ اس میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے بیو پلورل ورڈ ہے بے کا۔ بے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ اس چیز کا مالک بن جاتا ہے، آنر بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سیل، یعنی کہ آپ نے وہ چیز بیچ دی۔ اچھا، سیل میں اور ٹریڈ میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو انٹینشن، آپ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروفٹ کمانا ہے کوئی چیز خرید کے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ لوگ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے جو ہے نا وہ چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے پروفٹ کے لیے نہیں۔ یا آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ پرسنل یوز کے لیے آپ لوگ چیز خرید رہے ہوتے ہیں، اس میں پروفٹ حاصل کرنا یا ساتھ میں پیسہ مزید کمانا وہ آپ لوگوں کی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ اچھا، پروہیبٹڈ ٹریڈ کون کون سی ہے، یعنی کہ کون کون سی تجارت سے منع کیا گیا ہے؟ الغرر سے منع کیا گیا ہے، الحساد سے منع کیا گیا ہے، المنابذہ سے منع کیا گیا ہے، الملامسہ سے بھی منع کیا گیا ہے، الربا، العینہ، اور اس کے بعد بیانہ، یہ جو چیزیں نا ان سے، اس کے بعد جو ان لافل کانٹریکٹس کیے جاتے ہیں فراڈ کی بنیاد پہ، ان سے بھی منع کیا گیا ہے، الکالی بالکالی سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو آپ لوگوں کو ہیڈنگس پتہ ہونی چاہیے کہ پروہیبٹڈ ٹریڈ کے اندر کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے الغرر کیا ہوتا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ الغرر کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا فراڈ کرنا۔ جب آپ لوگ چیز بیچ رہے ہیں، جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ٹرانزیکشن وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ جھوٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، پراپرٹی کے جو سچ ہے اس کو آپ لوگ چھپا رہے ہیں، یا کسی بھی قسم کا آپ لوگ فراڈ کر رہے ہیں تو یہ الغرر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے الحساد۔ الحساد یہ ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے، جس نے چیز بیچنی ہوتی ہے، وہ کنکریاں ہوا میں پھینکتا ہے اور خریدنے والے کو یہ کہتا ہے کہ جس چیز کے اوپر آ کے کنکری گر گئی وہی چیز تمہاری، اس کی پرائس تم نے مجھے دے دینی ہے۔ اس کو بھی ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے المنابذہ۔ المنابذہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ بائر کو یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک کپڑے کے اوپر کوئی کنکری وغیرہ لگے گی تب تک ہم پرائس جو ہے نا وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو جب کنکری جو ہے وہ کپڑے کو ٹچ کرے گی، ایک دوسری چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنی ہے تو اس کو ٹچ کرے گی، تو اس وقت جو پرائس ہمارے منہ سے نکلے گی اسی پرائس پہ چیز کو تم نے خریدا ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خریدنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کینسل بھی نہیں کر سکتا اس سیل کو، اور وہ چیز کو انسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے الملامسہ۔ الملامسہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز خریدنی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کی کوالٹی کا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے الربا۔ الربا وہ ہوتا ہے کہ جس میں سود انوالو ہوتا ہے اور یہ چیز بھی منع کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے العینہ۔ العینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سیلر کوئی چیز بیچتا ہے اگلے بندے کو، لیکن اس کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیز تم مجھے واپس کر سکتے ہو، یا اگر وہ اسے وہ واپس کرتا ہے تو وہ جو سیلنگ پرائس جو اس نے جس پرائس پہ بیچا ہوا ہوتا ہے اس سے کم قیمت پہ وہ خریدتا ہے۔ یعنی کہ میں اگر کسی کو 50,000 کی چیز بیچتی ہوں نا، اگر وہ چیز مجھے واپس کرے گا تو میں اس کو 50,000 نہیں، میں اس کو 30,000 واپس کروں گی۔ اس کو العینہ بولا جاتا ہے اور یہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سیل آف الارابون، اربون بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بیانہ جس کو بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، دو پارٹیز آپس میں پرومس کر لیتی ہیں کہ بھائی ایک بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ چیز تم آ کے لے جانا، اور خریدنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ڈیل ہو چکی ہے، یہ چیز تم کسی اور کو نہ بیچنا، میں یہ چیز تم سے فلاں ڈیٹ کو آ کے خریدوں گا۔ ایڈوانس پیمنٹ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کر دی جاتی ہے، وہ جو ایک ایڈوانس میں جو اماؤنٹ جو رقم دی جاتی ہے اس کو بیانہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جو بیچنے والا ہوتا ہے اگر وہ انکار کر دے کہ اس نے وہ چیز نہیں دینی اب مزید، یا آپ نے جو اس نے کانٹریکٹ کیا تھا وہ اسے ہٹ جاتا ہے، تو پھر بیچنے والے کو چاہیے کہ جو اس نے پیسے لیے تھے اگلے بندے سے ان کو وہی واپس کرے۔ اس میں پیسے کی جو ہے وہ نہ تو اس کو کٹ کر سکتا ہے نہ ہی وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ بیانہ کی جو اماؤنٹ ہے نا اس میں وہ ہیر پھیر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو بیانہ کی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ سیلر کے ساتھ ایک قسم کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، ٹرسٹ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے۔ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ تک کوئی چیز رکھوا دیتے ہیں، تو یہ کیونکہ سیلر کے پاس آپ لوگ بیانہ رکھوا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کیا ہوتا ہے اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ان لافل کانٹریکٹس کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے سے کوئی کانٹریکٹ ہوا تھا وہ آپ توڑ رہے ہیں اور آپ لوگ اپنا آئٹم اب کسی اور کو زیادہ پرائز پہ بیچ رہے ہیں،
تو ایسی جو فراڈس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو ان لافل کانٹریکٹس کو توڑنا جو ہوتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز اپنے پاس رکھ لینا اور کہنا یہ کہ بھائی زیادہ پرائز دو گے تو تبھی تمہیں یہ چیز ملے گی، مزید پیسے دو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ الکالی بالکالی کا کیا مطلب ہے؟ پیمنٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ اور چیزوں کی جو پیمنٹس ہوتی ہے جو ادھار پہ لی جاتی ہیں، دونوں ہی چیزیں اپنے پاس رکھ لی جائیں تو اس کو بولا جاتا ہے الکالی بالکالی اور بے الکالی بلکالی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللیگل ہے۔ لافل ٹریڈس کون کون سی ہوتی ہیں، یعنی کہ کون سی جو ٹریڈس ہیں جو جائز ہیں، اس میں آ جاتی ہے المقائزات، اس کے بعد آ جاتی ہے ایبزلیوٹ سیل، سیل ود منی اور لیز، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیش سیل، یہ بھی حلال ہے، پرومیسری ٹریڈ یہ بھی حلال ہے، سلم بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی اور بھی سیلز ہوتی ہے، مساومہ ہوتی ہے، مرابحہ ہوتی ہے، تولیہ ہوتی ہے اور ودیعہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ ٹرمینالوجیز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے المقائزت کا کیا مطلب ہے؟ چیزوں کا جو چیزوں کے ساتھ ہی ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم لوگ بارٹر سیل بولتے ہیں، چاول دیے گندم لے لی، ٹھیک ہے، ایک چیز دی دوسری چیز لے لی، جس میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا، آپ لوگ چیزوں کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں المقائزہ۔ یہ جائز ہے اسلام میں، لیکن اس کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ لوگ چیزوں کو ایکسچینج کر رہے ہیں اور وہ چیزیں ایک ہی قسم کی ہیں، جیسے اناج کو آپ لوگ اناج کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں، چاولوں کو چاولوں کے ساتھ آپ لوگ ایکسچینج کر رہے ہیں، تو دونوں کی اماؤنٹ بالکل ایکول ہونی چاہیے۔ ایبزلیوٹ سیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز خرید لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ ایبزلیوٹ سیل کہتے ہیں۔ سیل ود منی یعنی کہ کیش فار کیش، آپ لوگ کرنسی کو ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈالر کو بیچ کے آپ پیسے لے رہے ہیں، درہم کو بیچ کے آپ پیسے لے رہے ہیں، جو منی چینجر بزنس ہوتا ہے نا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے لیز۔ لیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو آپ حق دے دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کی مزدوری کو یا کسی بھی چیز کو وہ یوز کر سکتا ہے، اور جب کوئی بھی انسان مزدوری وغیرہ کرے گا تو اس کے لیے آپ لوگ اس کو پے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے دہاڑیاں وغیرہ دی جاتی ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ لیز بولتے ہیں۔ اس کے بعد پرائز کی ٹرم میں اگر ہم لوگ بات کریں، کیش سیل یہ بھی حلال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آئٹم خریدا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیلیوری اور چیز کی جو پرائس تھی اس کی ڈیلیوری وہ کیش میں ہی دی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیش سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے ایک بندے کو چاول دینے تھے، اس بندے نے آپ کو گندم دینا تھا، اب آپ چیزیں نہیں دیتے، آپ چاولوں کے پیسے دیتے تھے، اگلا بندہ گندم کے پیسے دے دیتا ہے، اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ کیش سیل بولیں گے۔ اس کے بعد ہے پرومیسری ٹریڈ، جس کو موجل بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چیز فوراً سے ڈیلیور کر دیتے ہیں، لیکن جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو پیمنٹ ملے گی، یعنی کہ آپ ادھار پہ جو وہ چیز لے لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ پرومیسری ٹریڈ کہتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے سلم۔ سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایڈوانس میں فل پیمنٹ کر دی جاتی ہے اور پھر ڈیٹ بتا دی جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ چیز ڈیلیور ہو جائے گی۔ ویسے تو اسلام میں یہ چیز زیادہ پسند نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی ایگریکلچر کی فیلڈ میں یا مختلف قسم کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ چیز حلال ہے۔ اس کے بعد ہے سیل آف مساومہ۔ مساومہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ کسی بھی پرائز پہ چیز بیچتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ میں نے خود وہ چیز کس پرائز پہ خریدی تھی یا میری اپنی پرچیز پرائز کیا تھی، کاسٹ پرائز کیا تھی، یہ بتائے بغیر کسی بھی پرائز پہ وہ چیز کو بیچتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیل آف مساومہ، اور یہ بھی جائز ہے۔ مرابحہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا بتا دیتا ہے کہ میری اپنی کاسٹ اتنی تھی، میں نے اتنی کی چیز خریدی تھی اور اتنا میرا پروفٹ ریٹ ہے، اور جو پرائز ہوتی ہے وہ لون میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ادھار بھی کر سکتا ہے، کیش بھی لے سکتا ہے، اس کو ہم لوگ مرابحہ بولتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے۔ تولیہ بھی جائز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچنے والا اپنا جو آئٹم ہوتا ہے وہ اسی پرائز پہ بیچ رہا ہوتا ہے جس پرائز پہ اس نے خود خریدا ہوتا ہے، یعنی کہ نہ تو اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ ہی اس کو لاس ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ سیل آف تولیہ بولتے ہیں۔ ودیعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی انسان اس قیمت پہ اس پرائز پہ وہ چیز بیچ رہا ہے جس پرائز پہ اس نے خود بھی نہیں خریدی، یعنی کہ خود چیز مہنگی خریدی ہے، اس سے سستے میں چیز اب مزید آگے بیچ رہا ہے، اپنی تجارت میں نقصان کر رہا ہے، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ودیعہ۔ اس کے بعد ہے ربا، یعنی کہ سود کی ممانعت ہے، یوزری یا انٹرسٹ، اس کو عربک میں الربا کہا جاتا ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا دینا۔ اسلام سے پہلے بھی سود کے لیے ربا کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگ اس کو تجارت میں جو ہے نا وہ جائز سمجھتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ویسے بھی تو پیسہ بڑھانا ہی اگر ہے نا ہمارا ارادہ، تو سود کے ذریعے بڑھایا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سود کے ذریعے اپنی دولت کو بڑھانا یہ اسلام نے آگے منع کر دیا تھا۔ اور کیوں منع کیا تھا یہ ہم لوگ آگے چل کے پڑھیں گے۔
اب اگر کسی کو آپ اپنی پراپرٹی قرضے کے طور پہ دیتے ہیں اور اس سے آپ لوگ زیادہ اماؤنٹ چارج کر لیتے ہیں کچھ کنڈیشنز کے مطابق، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ انٹرسٹ بولیں گے. لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوریجنل جو چیز تھی اس کی قیمت سے زیادہ آپ وصول کر رہے ہیں، یا آپ نے کہا کہ پیریڈ کی بنیاد پہ، یعنی کہ ٹائم کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا وہ اماؤنٹ کو بڑھا رہے ہیں. یعنی کہ اگلا بندہ اگر آپ لوگوں کو 1 سال میں پیسے دے گا تو آپ 50,000 لیں گے، 2 سال میں دے گا تو آپ لوگ 70,000 لیں گے. تو یہ جو ہے اس طرح آپ لوگ انکریز کر رہے ہیں تو وہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. اور اس میں آپ ٹائم کو بھی کمپلسری کر دیتے ہیں کہ فلاں اس ٹائم کے اوپر ہی تم نے پے کرنا ہے، اس ٹائم کے اوپر پے نہیں کرو گے تو زیادہ پے کرنا پڑے گا. تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. اب جو سود ہوتا ہے شریعت میں یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ربا النسیہ، یعنی کہ ربا القرآن ہم لوگ جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ربا الفضل جس کو ہم لوگ ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. جو ربا النسیہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پہ قرآن پاک نے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ سود ہے اور اسے منع کر دیا ہے، وہ ہوتا ہے ربا القرآن، جس کو ربا النسیہ بھی بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ قرضے میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ اوریجنل اماؤنٹ سے زیادہ پے کرنا ہے، چارج کر رہے تھے زیادہ، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ربا النسیہ بولیں گے. ربا الفضل کیا ہوتا ہے؟ وہ والا سود جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، وہ ہوتا ہے ربا الفضل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر سیم ہی چیز اگر کسی نے واپس کیا ہے تو آپ اس سے جتنے آپ نے پیسے دیے تھے آپ اس سے زیادہ اس سے چارج کر رہے ہیں، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 دینار کے بدلے میں 1 دینار کے بدلے میں 2 دینار مت دو، اور 2 درہم کے لیے 1 درہم کو نہ بیچو. اچھا، قرآن پاک میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے. سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ آپ نے سود سے بچنا ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. سود کی جو مذمت کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود لینے والے پہ، سود دینے والے پہ. سود کی جب ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، جس نے ڈاکومنٹس لکھے اس پہ، اور جو گواہ بنا سود میں وہ بھی، یہ سارے کے سارے گناہ میں ایک جیسے شریک ہوتا ہے. تو سب کو ہی جواب دہ ہونا پڑے گا. ٹریڈ اور انٹرسٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے اور جو آج کے جو ویسٹرن مائنڈس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریڈ میں یعنی کہ تجارت میں اور سود میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. حالانکہ سورۃ بقرہ میں بتایا گیا ہے انما البیع مثل الربا، یعنی کہ آپ تجارت تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. دے یوز ٹو سے، وہ کہتے ہیں کہ تجارت ویسے ہی ہے جیسے کہ سود ہے، لیکن اس میں ڈفرینس ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیے، تجارت جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. بیچنے والے کو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ پروفٹ کما رہا ہوتا ہے، اور جو خریدنے والے اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ اس چیز سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ سود کی بات کریں تو جو سود لینے والا ہوتا ہے اس کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ پیسے لینے ہیں، لیکن جو سود دینے والا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے رقم کام خریدی اس کے بدلے میں اس کو زیادہ دینی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک تو ٹریڈ میں اور یوزری میں ایک تو یہ ڈفرینس ہے. دوسری بات یہ کہ جب تجارت کی جا رہی ہوتی ہے تو جب چیز اور پیسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں تو تجارت وہیں پہ ختم ہو گئی. لیکن سود کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے منی لی، اس کو خرچ کیا، آپ اس پہ کماتے جائیں گے اور پھر اس پہ سود لگا کے واپس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا فرق کیا ہے تجارت میں اور سود میں؟ تجارت میں جو سیلر ہوتا ہے نا، وہ پروفٹ لیتا ہے بائر سے، یعنی کہ خریدنے والے سے صرف ایک ہی بار وہ پروفٹ لے گا. ٹھیک ہے، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو بوروور ہے یعنی کہ جو قرضہ لینے والا ہے وہ اسپیسیفک ٹائم پہ قرضہ نہیں واپس کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو سود ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تجارت میں جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی انٹیلیجنس اور محنت سے فائدہ کما رہا ہوتا ہے، لیکن سود میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سود لینے والا کوئی بھی کسی قسم کا نہ تو وہ محنت کر رہا ہے، نہ ہی اس میں اس کی ذہانت انوالو ہے، اس لیے وہ مفت کے پیسے بٹور رہا ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. اس کے بعد اسلامک اکنامک کے اندر جو صدقہ ہوتا ہے اس میں جو دولت ہوتی ہے وہ غریب کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن سود میں کیا ہوتا ہے کہ سود میں دولت غریب سے امیر کی طرف جاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ، آخری بات یہ کہ جو تجارت ہوتی ہے
اس میں دونوں ہی پارٹیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سمپتھی ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، لیکن جو سود ہوتا ہے اس میں سود لینے والے کو صرف اپنے مفاد کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے، اس کو دوسرے کا خیال نہیں آتا. تو یہ کچھ فرق ہے ٹریڈ میں اور تجارت میں، اور اس میں جو بہت ساری ٹرمینالوجیز تھیں یہ ساری آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ اگلا لیکچر نمبر جو 28 ہے اس میں ہم لوگ ایجوکیشن اور نالج سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹس ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گے. ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.